میں نے ایک تقریر میں کہہ دیا تھا، اللہ معاف فرمائے سے بتا رہے ہوں، وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں اس سے پہلے عورتیں مسجد میں جاتی تھی نماز پڑھنے، پھر روک دیا گیا کیونکہ نماز کم پڑھ رہا، کونی زیادہ مار رہا، جانتے ہو عادت۔ اگر عورتیں اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتی ہوتی تو لڑکے اتنے ہوٹلوں میں نہیں ملتے، اتنے مسجدوں میں ملتے، ہے کہ نہیں؟ مگر اس چیز کو، فتنے کو دبانے کی وجہ سے کہا تم گھر میں پڑھو، ہم مسجد میں پڑھیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال اس بات کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، پھر کسی موضوع پوری تفصیل سے بتاؤں۔ تو اب وہ بیٹی پیدا ہوئی، اب تو انہوں نے نظر مانی تھی، ان کا نام فاقورہ تھا۔ کن کا؟ حضرت مریم کی ماں کا۔ ان کو یہ پیدا عمران کی بیوی، حضرت عمران کی بیوی۔ خیر اب کیا کریں، وہ بچی دے دے۔ تو جتنے بھی خادم تھے سب کی محراب الگ الگ تھی، حجرے، اس دور میں جو امام کا حجرہ ہوتا ہے ایسی محراب۔ ان خدمت کرنے والوں میں، خدمت گزار میں ایک اللہ کا نبی بھی تھا جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا۔ سبحان اللہ۔ کلما علیہا کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ سبحان اللہ۔ کلما دخل علیہا، سمجھے؟ اللہ اللہ کون؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہ نا حضرت زکریا محراب میں داخل ہوں گے کب؟ ابھی سننے کی بات ہے۔ حضرت زکریا کو گود میں دے دیا گیا اس بچی کو، اللہ ان کی بھی محراب بنا دی۔ ایک محراب حضرت مریم کی، توجہ رکھیں، حضرت مریم کی محراب بنا دی، صاحب ہو گئی۔ یہ تھی کون؟ حضرت مریم حضرت زکریا کی۔ یہ بھی بتا دوں رشتے کے اعتبار سے، حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے حضرت زکریا۔ سبحان اللہ۔ کون ہوتے تھے بولو؟ حضرت زکریا کی بی بی اور حضرت عمران کی بی بی، دونوں بہنیں تھیں۔ ان کا نام حضرت زکریا بی بی کا نام تفسیر میں عیشا تھا، ان کا فقورہ۔ اللہ اللہ سنو، وہی پال رہا، کہا یہ محراب اب تھوڑی بڑی ہو گئی۔ جب حضرت مریم کا حجرہ بند کر کے، محراب بند کر کے حضرت زکریا آتے تھے، اور جب پھر پہنچتے تھے دیکھو اب کیا حال ہے۔ فلما دخل زکریا المحراب، فلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ملتے تھے۔ حضرت مریم کے پاس کیا ہوتے تھے بولو؟ پھل رکھے ہوئے ملتے تھے۔ اگر پھل بھی کون سے؟ سیبوں کا فصل نہیں ہے نا، موسم نہیں ہے تو سیب ملتے تھے، کیلوں کا موسم نہیں ہے تو وہ بھی ملتے تھے، امرود کا موسم نہیں ہے تو وہ بھی ملتے تھے، مطلب الگ الگ ملتے تھے۔ حضرت زکریا کی بھی 80 سال کی عمر ہو گئی، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت مریم کے پاس جب دیکھا بولے وجد عندها رزقا، کہاں سے؟ قال ربی انا یکون لی غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا پھر انہوں نے کہا، حضرت زکریا نے کہا کہاں سے آئی، کیسا ہے؟ قرآن جواب دیتا، حضرت مریم کہتی ہے قالت ہوا من عند اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی جانب سے، جی اللہ کی جانب سے۔ اچھا اللہ کی جانب سے،
کہاں؟ کہا اس محرام میں اترتے ہیں۔ واہ انہیں یاد آیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اللہ کے ولیوں کے یہاں سے کچھ نہیں ملتا، قرآن سے حوالہ سن لیو، جی جی کچھ نہیں ملتا جو کہتے ہیں، کہا اللہ کے پاس سے اللہ کی جانب سے سیب آتے ہیں اور تمام فروٹ آتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے، ہوا من عند اللہ۔ بے شک قالت، حضرت مریم بولی بے شک اچھا، انہوں نے بھی کیا کیا؟ وہاں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے، اے اللہ تیری ذات وہ ہے جب تو مولا بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، بے شک بھلے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، ہم لوگ بچے کے لائق نہیں ہے، مگر مولا تو وہ ہے جب لائق نہیں ہے، بغیر طاقت بغیر قوت کے بھی تو ہمیں اولاد دے سکتا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ انہوں نے دعا کیا کی تھی ذرا یہ بھی بتا دوں؟ جی ایک اللہ کے نبی اللہ آ کر کے ولی کی بارگاہ میں مقام پہ دعا مانگ رہا ہے، جی جی تو پھر کیا ہم نہیں مانگ سکتے؟ بے شک انہوں نے دعا کیا کی تھی ذرا یہ بھی سن لو، توجہ رکھنا توجہ۔ انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ وہ کہنے لگے ہنالک دعا زکریا ربی، سبحان اللہ، جی جی بے شک ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ حضرت زکریا نے دعا کی، اے اللہ اے میرے پروردگار، قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا تھا۔ سبحان اللہ، کیا دعا مانگی جا رہی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب انا یکون لی غلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے دی تمہیں بھی بیٹا ہوگا یحییٰ۔ سبحان اللہ۔ اب بولو دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ اب بات وہیں چل رہی تھی حضرت مریم والی۔ اب حضرت مریم جوان ہو گئی، ایک فرشتہ آیا کہنے لگا مریم، کواری مریم، تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دینا چاہتا ہے۔ ڈر گئی، ارے مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں، کوئی غلط کام کرنے والی نہیں، میری شادی بھی نہیں ہوئی، کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، بیٹا کہاں سے آئے گا؟ کہا ڈرو مت، میں فرشتہ ہوں، سبحان اللہ تعالیٰ دے گا، تمہیں بیٹا دینا چاہتا۔ کہا دینا تو چاہتا بغیر شادی، قادر مطلق ہے وہ، علی کل شیء قدیر ہے وہ، بیٹا دے گا۔ کہا کیا کہے گی دنیا، سماج جینے دے گا، میری ماں کا کیا ہوگا، میرے باپ کا کیا، اس کی شادی نہ ہو بیٹا ہو جائے، دنیا کیا کہے گی؟ گھبراؤ مت، جب اللہ تعالیٰ بیٹا دینا جانتا ہے تو تہمت سے بھی بچانا جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ سورہ مریم پڑھ کے دیکھیو تم، قرآن پڑھا، پھونک دیا، پیٹ میں امید ہو گئی، اب چھپاتی رہی، جب پیدائش کو پیٹ بڑھتا ہی ہے، چھپاتی رہی، کوئی جاتے ہی نہیں تھا ان کے حجرے میں، لیکن جب پیدائش کا وقت ہوا تھوڑا درد ہوا، قرآن میں آتا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کسی کو فاض علماء کے سننے کی بات ہے، کسی عورت کے پیدائش کی وجہ درد ہوتا، گڑ پہ پڑھ کے یہی آیت دیتے، کھجور پہ پڑھ کے، پانی پہ پڑھ کے، مٹھائی پہ پڑھ کے یہی دیتے، یاد رکھیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، سبحان اللہ سبحان جاؤ پیڑ کے نیچے، کھجور کے پیڑ کے نیچے گئی، چھک گیا کھجور کے، کھا لو، خالی پیدائش ہو گئی، سبحان اللہ۔ اب چکر بڑھ، اب یہ ہوا جو تھی آگ کی طرح پھیل گئی، جس کو اتنی شریف لڑکی سمجھتے تھے اس نے کیا کیا، بیٹا ہوا بیٹا، کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا، آ کے بولے مریم
تو تو اچھی تھی، تیرا باپ بھی اچھا، تیری ماں بھی اچھی، تو نے کیا کیا؟ تیری شادی میں بیٹا کہاں سے لائی؟ مریم روتے روتے کوئی جواب نہیں دے رہی ہے، روتے روتے جب کوئی بات نہیں بنی سب لوگ بولے کہاں سے آیا یہ بیٹا؟ حضرت مریم بولی جاؤ اس بیٹے سے جا کے پوچھو کہاں سے آیا تھا، کوئی جواب دے گا مجھے پتہ نہیں۔ کسی نے کہنا بیچاری پہ صدمہ بڑا ہو گیا، پاگل ہو گئی ہے، کوئی بولا ہٹ گئی، کچھ لوگ بولے یار آج تک ہم نے اس کا قدم غلط نہیں دیکھا، نہ اس کو حجرے میں کوئی مرد جاتا ہے، یار کچھ تو بات کہیں نہ کہیں سے لیک ہوتی، کوئی بات نہیں تھی، چلو چل کے دیکھو کیا بات ہے۔ ایک میلہ چلا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ، جی سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، اللہ کے نبی تھے جی بے شک سبحان اللہ، پالنے میں لیٹے ہوئے لوگ آ کر کے کہنے لگے، قرآن میں جب یہ واقعہ پڑھو گے تو ناولیں پڑھنا بھول جاؤ گے، جی بے شک، حضرت عیسیٰ لیٹے ہوئے پوچھا بچے تو کہاں سے آیا؟ جی وہ بچہ کہنے لگا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 16واں سپارہ اٹھاؤ اور دیکھو ہے نہیں قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، وہ بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بے شک، ایک دن کا 2 دن کا بچہ بولنے لگا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اور میرے اوپر کتاب بھی آئے گی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، بغیر باپ کے بھیجا، مالک ہے جی بے شک، اللہ۔ تو پھر جب دیکھا کہ بچہ بول پڑا تو تہمت بچا، جی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بے شک، پیارے یہ بات یہی پوری ہوتی ہے۔ اگر سورہ مریم پوری تفسیر بتاتا جاؤں بہت آگے بات پہنچ جائے گی، آج کے بعد قرآن کی طرف توجہ رکھو، انشاءاللہ، جو تمہارے گھروں میں قرآن ترجمے والا ہو کنز الایمان لو، کیا لوگے بولو؟ کنز الایمان، 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے پڑھتے رہا، اور تم سے پڑھنا نہیں آتا تو امام صاحب کے پاس جاؤ قرآن شریف پڑھنا سیکھو۔ جب تم اپنی زمین کھیت کاروبار سب کرنا سیکھ سکتے ہو تو نماز بھی سیکھ سکتے ہو اور قرآن پڑھنا بھی سیکھ سکتے ہو۔ یہ ان کی شادی کا موقع، ان کی دستار کا موقع، ان کی بہن کی شادی، اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، تمام آفت و بلیات سے محفوظ و مامون فرما دے، مجھے بھی عمل کی توفیق، آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم کی توفیق اور انہیں بھی علم کی توفیق عطا فرما دے۔ اس میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ میں گواہ بنا کر کے سب کو توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرما دے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنبیوں واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔